بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک ضرور پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ کی تلوار قسط نمبر 3 میں خوش آمدید۔ قریش کا بڑا قبیلہ جو کہ مکہ میں آباد تھا، اس کے بڑے قبیلوں میں استحقاق اور ذمہ داری کی واضح تقسیم تھی۔ قریش کے 3 سرکردہ قبیلے بنی ہاشم، بنی عبدالدر جن میں سے بنی امیہ ایک شاخ تھی، اور بنی مخزوم تھے۔ جنگی معاملات کی ذمہ داری بنی مخزوم پر تھی۔ یہ قبیلہ ان گھوڑوں کو پالتا اور تربیت دیتا تھا جن پر قریش جنگ کے لیے سوار ہوتے تھے۔ مہمات کی تیاری، انتظامات اور فراہمی اکثر یہ فراہم کرتا تھا، اور قریش کے گروہوں کو جنگ میں لے جانے والے افسران بھی بنی مخزوم کے سپرد تھے۔ جس ماحول میں خالد کو پروان چڑھنا تھا، بچپن میں ہی اسے گھڑ سواری سکھائی گئی۔ ایک مخزومی کے طور پر اسے ایک بہترین سوار بننا تھا۔ جلدی گھڑ سواری کے فن میں آپ نے مہارت حاصل کر لی، لیکن قابل ہونا کافی نہیں تھا۔ تربیت یافتہ گھوڑوں کو سنبھالنا اور کسی بھی گھوڑے پر سوار ہونے کے قابل تھے۔ بنی مخزوم عرب کے بہترین گھڑ سواروں میں سے تھے، اور خالد بنی مخزوم کے بہترین گھڑ سواروں میں سے ہو گئے۔ اس کے علاوہ کوئی عرب ایک اچھا سوار ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا اگر وہ صرف گھوڑوں کو جانتا ہو۔ اسے اونٹوں کی سواری پر بھی اتنا ہی اچھا ہونا تھا۔ اونٹ، کیونکہ دونوں جانور عرب جنگ کے لیے بہت اہم تھے۔ گھوڑے کو لڑائی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور لانگ مارچ کے لیے اونٹ، جس میں گھوڑوں کو بغیر سواری کے ساتھ لے جایا جاتا تھا۔ سواری کے ساتھ ساتھ خالد نے جنگی ہنر بھی سیکھا، اور اس دوران آپ نے تمام ہتھیار استعمال کرنا سیکھے: نیزہ، لانس، کمان اور تلوار۔ آپ نے گھوڑے پر اور پیدل لڑنا سیکھا۔ آپ ان تمام ہتھیاروں کے استعمال میں ماہر ہو گئے جو اس دور میں موجود تھے۔ عرب تلوار کو ہتھیار سمجھتے تھے، اور تلوار کی لڑائی میں بقا کا انحصار طاقت اور مہارت پر ہے، نہ کہ اس سے محفوظ فاصلے پر رہنے پر۔ جیسے جیسے خالد مردانگی کی طرف بڑھے، آپ نے 6 فٹ سے زیادہ اونچائی حاصل کی۔ آپ کے کندھے چوڑے اور سینہ پھیل گیا، اور دبلے پتلے اور ایتھلیٹک جسم پر پٹھے سخت ہو گئے۔ چہرے پر دھاڑی بری ہوئی اور گھنی تھی۔ عمدہ جسم، مضبوط شخصیت، گھڑ سواری اور ہتھیاروں کے استعمال کی مہارت کی وجہ سے وہ جلد ہی مکہ مکرمہ میں ایک مقبول اور بہت پسند کی جانے والی شخصیت بن گئے، اور ایک پہلوان کے طور پر خود کو منوایا۔ عربوں کے بڑے خاندان ہوتے تھے، اور باپ الولید 6 بھائیوں میں سے ایک تھا۔ ہو سکتا ہے اور بھی ہوں، لیکن نام صرف 6 کا ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اور الولید کے بچے جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ بیٹے خالد، ولید، ہشام، امارہ اور عبد الشمس تھے۔ بیٹیاں فقطہ اور فاطمہ تھیں۔ الولید ایک امیر آدمی تھا، اس طرح خالد کو روزی روٹی کے لیے کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے آپ نے گھڑ سواری اور لڑائی کے ہنر سیکھنے پر توجہ دی۔ اس امیر پس منظر میں خالد معیشت کو نظر انداز کرنے کے لیے پلا بڑھا، اور اپنی شاہانہ دولت کے لیے مشہور ہوا۔ خرچ کرنا اور ان کی سخاوت ان سب کی جنہوں نے ان سے مدد کی اپیل کی، ان کی یہ سخاوت ہی جو ایک دن انہیں سنگین مصیبت میں ڈالنے والی تھی۔ خالد کے والد امیر آدمی تھے، اس لیے انہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن قریش حیرت انگیز طور پر جمہوریت پسند لوگ تھے، اور ہر ایک کو کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑتا تھا، یا تو معاوضے کے لیے یا بس معاشرے کا مفید رکن بننے کے لیے۔ اسی طرح ولید نے بڑی تعداد میں خدمات حاصل کیں اور ادا کیں۔ اپنے فارغ وقت میں وہ لوہار اور قصاب تھا جن کے ذمہ قبیلے کے جانور ذبح کرنا تھا۔ وہ ایک تاجر بھی تھا، اور دوسرے قبیلوں کے ساتھ بھی تجارتی قافلوں کو ہمسایہ ممالک میں منظم کرنا اور بھیجنا شامل تھا۔ ایک سے زیادہ مواقع پر خالد تجارتی قافلوں کے ساتھ شام گئے اور اس میلے کے عظیم تجارتی شہروں کا دورہ کیا۔ روم کے صوبے جہاں وہ غسان کے عیسائی عربوں، فارسیوں سے مستقبل میں ملیں گے، اور اسی طرح مصر اور بازنطینی سلطنت کے رومیوں سے بھی۔ خالد کے بہت سے دوست تھے جن کے ساتھ بھائیوں کی طرح وہ سواری اور شکار کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ دوستوں نے خالد کی زندگی میں اہم کردار ادا کرنا تھا۔ اس کہانی میں عمر کے علاوہ جو لوگ خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں، وہ عمرو بن العاص تھے،
اور ابو الحکم۔ مؤخر الذکر کا ذاتی نام عمرو بن حشام بن المغیرہ تھا، حالانکہ بعد میں اس نے ایک اور نام کمانا تھا، ابو جہل۔ خالد کا بڑا کزن تھا اور ابو الحکم کا بیٹا اکرمہ خالد کا پسندیدہ بھتیجا اور سینہ تھا۔ الولید نہ صرف اپنے بیٹوں کا باپ اور سرپرست تھا بلکہ ان کا فوجی انسٹرکٹر بھی تھا، اور ان سے خالد نے فن جنگ کا پہلا سبق حاصل کیا، جیسے کہ صحرا کے اس پار تیزی سے آگے بڑھنا، دشمن کی بستی تک کیسے پہنچیں، اس پر کیسے حملہ کریں اور دشمن کو بے خبری میں پکڑنے اس پر حملہ کرنے کی اہمیت سیکھی، اور غیر متوقع لمحہ اور اس کا تعاقب کرتے ہوئے جب وہ ٹوٹ جائے اور بھاگ کھڑا ہو۔ بنیادی طور پر قبائلی لیکن عرب رفتار، نقل و حرکت اور حیرت کی قدر کو بخوبی جانتے تھے۔ قبائلی جنگ بنیادی طور پر جارحانہ حکمت عملی پر مبنی تھی۔ بلوغت کو پہنچنے ہی خالد کی اصل دلچسپی جنگ بن گئی اور یہ جلد ہی ان تک پہنچ بھی گئی۔ خالد کے خیالات جنگ کے خیالات تھے، اس کے عزائم فتح کے عزائم تھے، اس کی خواہشات پر تشدد اور اس کا سارا نفسیاتی میک اپ فوجی تھا۔ وہ عظیم جنگیں لڑنے اور عظیم فتوحات جیتنے کا خواب دیکھے گا، اور اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی تقدیر الولید کے بیٹے خالد کے بارے میں بھی اسی طرح کے خیالات رکھتی تھی۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور آپ اگر اگلی قسط دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔